اس نعمت کے احساس اور تذکرے کے اندر پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید ایسا نہیں کرتا کہ منطقی طور پر ایک ایسا بیان کرتا چلا جائے سپاٹ ہو، بلکہ اس کا کام صرف بتانا نہیں ہے، تربیت بھی دینا ہے، صرف راہ دکھانا نہیں ہے، اس راہ پر چلانا بھی ہے۔ اس لیے ہر جملے کے اندر تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے، اور دل و قلب کے اندر وہ زندگی اور استعداد پیدا کرنے کا سامان بھی ہوتا ہے، جس سے کہ قرآن مجید کے مطالبات پورے ہیں۔ کہ اگر وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وفو بعہدی، تو اس کا سرچشمہ کہاں سے آئے گا؟ کہ وفا عہد کے لیے جو قوت چاہیے، جذبہ چاہیے، عمل چاہیے، یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ اسی لیے پہلے کہا کہ وذکروا نعمتی، نعمت کو یاد کریں۔ جتنا نعمت کے احساس سے سرشار ہوگے اتنا وفا عہد کا جذبہ پیدا ہوگا، جتنا آدمی احسان مند ہوگا اتنی اس کی خدمت بجا لائے گا۔ کہ جس کی اللہ کی تو سب نعمتیں ایسی ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا، اس کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں استعمال کرتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہدایت کی نعمت ہے کہ جس کے کوئی مثال نظیر نہیں ہو سکتی۔ تو اوفوا بعہدی، کہ میں تم سے عہد لیا ہے کہ سمعنا واطعنا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد تھا، انہوں نے کہا تھا بعض میں بدبختوں نے کہ سمعنا وعصینا، اور مسلمانوں سے بھی اس نے یہی عہد لیا ہے، اس قل تم سمعنا واطعنا۔ میری مسلمانوں سے بالکل یہی خطاب سورہ مائدہ کے اندر تقریباً انہی الفاظ میں ہے، میری نعمت کو یاد کرو، اور وہ میثاق جو ہم نے تمہارے ساتھ پختہ کیا، میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ تو یہی دراصل تو اللہ کی شریعت کو، اس کو عام کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اللہ کی طرف سے یہ بندوں کا جن کو ہدایت دی جائے، یہ وہ عہد ہے جس میں وہ بن گئے، جس کے اندر کہ وہ منسلک ہو گئے، جس کے انہوں نے بات جس کا اٹھا لی۔ اللہ کا عہد کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اس نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے۔ انی معکم، اگر یہی ایک دو لفظ ہوتے تو شاید کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور رسولوں کی مدد کی، رسول جو دین لے کر آئے اس کی نصرت کی، اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اپنا مال اللہ کے دین کے لیے نکال کے دیا، تو پھر یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں تمہارے ساتھ میں ہوں گا، جس کے ساتھ اللہ، اس کو کیا چاہیے؟ اور فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ، تمہاری برائیاں جب دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی۔ یہ اس نے، لیکن اور بہت سارے وعدے جگہ جگہ موجود ہیں جن کو ہم تفصیل سے یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کے وعدے، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ خلافت ارضی کے وعدے، یہ علم و غلبے کے وعدے، یہ آخرت کے وعدے، یہ سب اس عہد کو پورا کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔